إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. رواه الترمذي أو كما قال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے ہر عمل اور ہر کام کو دین بنانے کے لیے زبردست رہنمائی کی ہے، اور اگر تھوڑی سی ہماری نیت کا رخ بدل جائے تو دنیا کا ہر کام ہمارا دین بن جائے گا، اور ہمیں اس کام پر ثواب ملنے لگے گا. خطبے کے بعد میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس میں اللہ کے نبی نے ایسا فارمولہ اور ایسا نسخہ دیا ہے کہ ہم ان 4 کاموں کو اگر کر لیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں جو ان 4 کاموں کو کر لے گا اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا. اور ایمان مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دنیا کا ہر کام دین بنے گا، اور دین بنے گا تو اللہ ہر عمل پر ثواب عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے پہلا جملہ، من اعطا للہ، جو شخص اللہ کے لیے دے، یعنی جو کچھ بھی ہم خرچ کر رہے ہیں اس میں اپنی نیت اور اپنی دل کا رخ یہ ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو پہلا کام ہمارا دینا یہ اللہ کے لیے ہو. دوسرا کام وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور کسی کو کوئی چیز دینے سے منع کیا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو. وَأَحَبَّ لِلَّهِ، اور کسی سے محبت ہے، تعلق ہے، تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو. چوتھا کام، کسی پر غصہ، کسی سے بغض، کسی سے دشمنی اگر ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو. یہ 4 کام کرنے کے بعد اگر کوئی ان 4 کاموں کو کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اس نے یقینی طور پر اپنا ایمان مکمل کر لیا. تفصیل اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے کہ اللہ کے لیے دے. آدمی بہت سے روپے پیسے خرچ کرتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، صدقے کے طور پر غریبوں کو دیتا ہے، ہدیے کے طور پر دوستوں کو دیتا ہے، ملنے جلنے والوں کو دیتا ہے، اور
دینے میں چاہے وہ پیسہ دے، کوئی چیز دے، کھانا کھلائے، پانی پلائے یا پینے کی کوئی بھی چیز، بہرحال اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں من اعطا للہ، جو اللہ کے لیے دے، یعنی اپنی نیت کا رخ یہ کر لے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے گیا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ بیوی کی بچوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ان ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ نیت کرے نہ کرے اسے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ لیکن یہی اگر اپنی نیت کا رخ یوں کر لے کہ بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ میرے کندھوں پر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے اور میں اس ذمہ داری کو اللہ کا حکم سمجھ کر پورا کر رہا ہوں، تو اس کی ذمہ داری تو پورا ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اسے اس کی نیت کا رخ بدلنے کی بنیاد پر ثواب بھی ملے گا کہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے۔ سالن بننا ہے، کسائی کی دکان پر گوشت خریدنے چلا گیا، تو گھر کا سالن بننا ہے، کھانا تیار ہونا ہے، لیکن گوشت خریدنے میں ساتھ میں یہ بھی نیت کر لے کہ اللہ نے جائز طریقے سے تجارت کا، سامان خریدنے کا، اپنی ضرورتیں خریدنے کا اور جائز چیزیں لینے کا مجھے مکلف بنایا ہے، اس جائز طریقے پر میں یہ گوشت خرید رہا ہوں، تو اس کو خریدنے کی بنیاد پر چونکہ جائز طریقے پر خریدنا اللہ کا حکم ہے تو یہ گوشت خریدے گا اپنی ضرورت کے لیے، لیکن اللہ کا حکم پورا سمجھ کر پورا کر رہا ہے تو ثواب ملے گا۔ اسی طرح کسی کو صدقے کے طور پر ہم دے رہے ہیں، اللہ نے ہمیں حیثیت والا بنایا ہے اور کوئی ضرورت مند ہمارے پاس آ گیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنی ضرورت رکھی ہے تو ہم اپنی طاقت کے مطابق اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ اس ضرورت کو پورا کرنے میں ایک تو نیت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ مجھے مالدار سمجھے گا، ایک نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی جو بھی دیکھے گا وہ یہ کہے گا فلاں صاحب تو بڑا غریبوں پر خرچ کرتے ہیں تو میری معاشرے میں واہ واہ ہوگی، اس پر کچھ ملنے والا نہیں۔ اگر اسی نیت کا رخ یوں کر لے کہ مجھے اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ میں کسی کی ضرورت کو پورا کر دوں اور اس ضرورت کو پورا کرنے پر اللہ کے بندے کو مجھ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اللہ خوش ہو جائے، میں اس لیے دے رہا ہوں، تو اب اس کے دل کی نیت کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا تو اس پر ثواب ملے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی من اعطا للہ، جو دے اللہ کے لیے دے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں مثال دے کر یوں فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ رکھ رہے ہو یہ صدقہ ہے۔ ہم صدقہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو روپے پیسے دیں یہ صدقہ ہوگا، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک حدیث میں تو یہ فرمایا کہ اگر تم اپنے بھائی سے مسکرا کر مل لو تو یہ بھی صدقہ ہے، کوئی کسی کو بھلی بات بتلا دو تو یہ بھی صدقہ ہے، کسی بھٹکے ہوئے کو راستے پر لگا دو یہ بھی صدقہ ہے۔ بہرحال کام بہت
آسان ہے اگر ہم اپنی نیتوں کا رخ صحیح کر لیں۔ ابتداءً تو ہو سکتا ہے ہمیں کچھ مشکل لگے، لیکن ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کسی کو بھی کوئی چیز دے رہے ہیں، یا گھر کی ضرورت کے لیے کوئی چیز لا رہے ہیں، یا کہیں کوئی چیز ہم خرچ کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، تو ہم اپنی نیتوں کو یوں کر لیں کہ یہ کام میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو ہمارے سارے کام اللہ کے لیے ہو جائیں گے، اور یہی جو دنیاوی کام ہے دین کے کام کہلائیں گے اور عبادت شمار ہوں گے۔ دوسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنَعَ لِلَّهِ، کہیں پیسے دینے سے، کوئی سامان دینے سے، کوئی چیز دینے سے منع کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ مثال کے طور پر چند سرفرے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ڈی جے آئے گا چندہ کر لو۔ اب کسی آدمی کے پاس پہنچے، اس نے ان بچوں نے اس سے مطالبہ کیا، اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں اس کام کے لیے روپے 2 روپے نہیں، 1 پائی نہیں دوں گا، اور اس کی نیت یہ ہے کہ یہ برا کام ہے اور اس برے کام سے مجھے بچنا ہے، اپنا پیسہ غلط جگہ پہ نہیں لگانا۔ تو اس نے جو منع کیا ہے پیسے دینے سے، وہ صرف اس لیے منع کیا ہے کہ ایک گناہ کا کام ہوگا، اور جب گناہ کا کام ہوگا تو میں گناہ کے کام سے بچنا یہ اللہ کا حکم ہے، گناہ کے کام سے اپنے پیسے کو بچانا یہ اللہ کا حکم ہے، لہذا میں 1 پیسہ نہیں دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے منع کرے کوئی چیز دینے سے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپس میں 2 پارٹیاں لڑ گئی اور وہ اجتماعی مسئلہ ہوتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری طرف والے غلط ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ کیس لڑیں گے چندہ کر رہے ہیں۔ ایسے موقعوں پر کوئی آدمی صرف اس وجہ سے کہ یہ غلط کیس لڑ رہے ہیں، ناجائز کسی کو دبا رہے ہیں، ناجائز ستا رہے ہیں، اور میرے پاس چندہ لینے آئے ہیں، خاندانی ہو چاہے بھائی ہو، برادری کا مسئلہ ہو، اور یہ انکار کر رہا ہے کہ میں 1 پیسہ نہیں دوں گا کیونکہ تم یہ ناجائز کام کرنے جا رہے ہو، اور ناجائز کام سے بچنا میری ذمہ داری ہے، پیسہ بچانا ناجائز کام سے میری ذمہ داری ہے، لہذا میں اس میں شریک نہیں ہوں گا، اللہ کے لیے انکار کر رہا۔ تو اس پر اس کو ثواب ملے گا، اور اس کا یہ انکار کرنا دین ہوگا۔ بہت سی مرتبہ ایسے حالات آتے ہیں رشتہ داری کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، یا برادری کی بنیاد پر، کبھی کبھی لوگ رغبت دلاتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، اور ناک کٹنے جیسی باتوں کو کہتے ہیں، تو آدمی اپنا ناجائز کاموں میں پیسہ دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ آمادہ ہو جاتا ہے تو گناہگار ہوگا، اور اگر یہ اللہ کے لیے ان سے انکار کر دیتا ہے اور وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر ناجائز کام سے بچنے ہی میں ناک کٹنا ہے اور اسی کو ناک کٹنا کہتے تو میں ناک کٹوا رہا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور مال دینے کے لیے منع کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرے۔ یا بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے وہ لگتا تو ضرورت مند ہے، لیکن پتہ چلا ہم نے جو 100-200 کی اس کی مدد کی، جا کر سٹا لگا رہا، یا پتہ چلا ٹھنڈی چائے خرید کے لا رہا ہے۔
ایسے موقع پر منع کر دینا اور اس کو نہ دینا، اس نیت سے کہ اگر میں یہ پیسے دوں گا تو گناہ کا کام کرے گا، یہ شراب پیے گا یا جوا کھیلے گا، اس لیے میں نہیں دیتا، وہ منع للہ میں شامل ہے۔ اس نے پیسے دینے سے منع کیا اللہ کے لیے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے پہلی بات ارشاد فرمائی، اللہ کے لیے دے، جو بھی دے، اور اللہ کے لیے منع کرے، یہ دوسری بات۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَأَحَبَّ لِلَّهِ، اور کسی سے محبت اور تعلق ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ بہت سے بزرگوں سے محبت ہوتی ہے، دل میں ان کی عظمت ہوتی ہے، ہمیں ان سے کوئی مالی منفعت نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ والے ہیں، ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، ان سے ہمیں دینی فائدہ پہنچے گا۔ تو ہمارا تعلق محبت والا بھی بے غرض ہو، صرف اللہ کو خوش کرنا ہو۔ اولاد کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، ماں باپ کی محبت ہے، یہ فطری محبتیں ہیں، لیکن ان میں بھی ہم یہ نیت کریں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے ہم محبت کر رہے ہیں، تو یہ محبتیں ہماری دین بنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی دلجوئی بھی کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کی کوشش بھی کی ہے، چنانچہ آپ اپنی ذات عالی سے نیچے اتر کر بیویوں کی دلجوئی کے لیے، کبھی حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ ہے، جنگل میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بے پردگی کا کوئی احتمال نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ دوڑو گی؟ کہنے لگے ہاں دوڑوں گی۔ دونوں میں میاں بیوی میں دوڑ ہوئی۔ اللہ کے نبی بھاری تھے، حضرت عائشہ ہلکی تھی، اور کچھ حضرت عائشہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نبی آہستہ دوڑے، حضرت عائشہ نکل گئی کہ تم تو جیت گئی۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ حضرت حسن حضرت حسین مسجد نبوی میں آ گئے لڑکتے اڑکتے، اور اللہ کے نبی منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے خطبہ دینا چھوڑا اور بچوں کو گود میں اٹھا لیا۔ یہ مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے کہ بچوں سے محبت ہونی چاہیے، لیکن یہ محبت اللہ کے لیے ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں وَأَحَبَّ لِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے محبت کرو۔ محبت میں کسی دنیاوی منفعت کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے کسی پر غصہ اور دشمنی ہو۔ نفسیات کی بنیاد پر، اپنی نفسانی خواہش کے تقاضے پر کسی سے محبت نہ ہو اور کسی سے دشمنی بھی نہ ہو۔ اگر کسی کافر سے دشمنی ہے تو اس کے کفر کی وجہ سے، اگر کسی فاسق سے دشمنی ہے تو اس کے فسق کی وجہ سے، اگر کسی شرابی سے دشمنی ہے، غصہ ہے تو اس کی شراب کی وجہ سے، کسی بھی گناہ گار سے دشمنی ہے تو اس کی ذات نہیں، اس کے گناہ کی وجہ سے۔ اور ایسا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا ہے۔ ان کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے، ممکن ہے آپ حضرات نے اکثر نے سنا ہو۔ ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ یہاں میں بات کہہ دوں کہ یہ ہمیشہ سے شریر قوم رہی ہے یہودیوں کی۔ آج جو فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، انہی کی شرارت ہے۔ ہمیشہ یہ شریر رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنے نبی حضرت موسیٰ کو بھی خوب ستایا۔
ابھی دریا پار کر کے اللہ کی قدرت دیکھ کے نکلے ہیں، دریا پار کرنے کے بعد فرعون کو اور اس کے لشکر کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے، ایسی شرارت، آگے کوئی بت پرست قوم ملی تو کہہ رہے موسیٰ ہمیں بھی ایسا ہی خدا بنا دے، 9 پارے میں ذکر ہے۔ بہرحال ایک یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، حضرت علی کیسے برداشت کر لیتے؟ حضرت علی نے اٹھا کر پٹکا اور اوپر سینے پہ سوار ہو کر بیٹھ گئے کہ کرے گا ایسا؟ اب اس نے دیکھ لیا میں قابو میں آ گیا، میں کچھ کر تو سکتا نہیں۔ مشہور مسئلہ ہے خسیانی بلی کھمبا نوچے، اس نالائق نے حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا لیٹے لیٹے نے۔ اب ظاہر ہے جب منہ پہ تھوکا جائے گا تو غصہ آئے گا، جیسے اس نے منہ پہ تھوکا تو حضرت علی اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ کسی نے کہا آپ نے اچانک اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اب تک تو میں اللہ کے نبی کی وجہ سے اس پر غصہ تھا اور اس لیے میں اسے مار رہا تھا، اسے دھمکا رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، لیکن جب اس نے میرے منہ پر تھوکا تو میرا نفس غصے میں آیا اور میں اپنی ذات کی وجہ سے ایسا لگا میں غصہ کر رہا ہوں، اس لیے میں الگ ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی گزارنے کے فارمولے دیے ہیں وہ بہت آسان اور ہماری زندگی کو بہت آسان بنانے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 باتیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلے جو کچھ دینا ہے وہ اللہ کے لیے ہو، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہو، اپنی ذات پر خرچ کرنا ہو، کسی غریب کو دینا ہو، کسی دوست کو دینا ہو، بہرحال جو بھی خرچ ہو وہ دلوں کا رخ یہ ہو کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اعطا للہ، اللہ کے لیے دو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی ومنع للہ، اور جسے نہیں دینا تو وہ بھی اللہ کے لیے نہ دینا ہو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَأَحَبَّ لِلَّهِ، جس سے تعلق ہو، محبت ہو، وہ بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور چوتھی بات ارشاد فرمائی جس سے دشمنی ہو، کسی پر غصہ ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے کرو۔ اگر ان 4 کاموں کو کرو گے، آگے فرمایا فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، تو اس آدمی نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت آسان کام بھی ہے لیکن مشکل بھی ہے کہ ہم جب کوئی کام کر رہے ہوں تو ضرور اپنی نیت کو ٹٹول لے کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہماری نیت گڑبڑ ہو تو اس کی اصلاح کریں کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر اس طرح ہم مشق کریں گے تو انشاءاللہ پھر ایک وہ وقت آئے گا کہ ہم ہر کام اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ اللہ اللہ